السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها، کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ، وکل ضلالۃ فی النار۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستو اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، ساری حمد و ثنا اسی کے لیے سزاوار ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، رازق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات سے انسانیت کو انسانیت کا سبق اور دنیا آخرت کی نجات جو ہے کی طرف آپ نے رہنمائی کی ہے۔ حضرات، یہ مبارک مہینہ میں آپ بہت سارے عنوانات کے تحت سنتے بھی ہوں گے، سننا بھی چاہیے اور زندگی بھر بھی سننا چاہیے، اور آخری وقت تک ان باتوں پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اور ایک ایم بھی بنائیں، ایک مقصد اپنی زندگی کا بھی متعین کریں کہ ہماری زندگی ایسی ہو جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی، قیامت تک بھیجتے بھی رہیں گے، اور اللہ کا احسان عظیم یہ بھی ہوا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب بھی رہ دی، انبیاء کو بھی بھیجا، اور جو ہے ہر وقت پر، ہر موقع پر جو ہے ان کی رہنمائی ہوتی رہی، اور دنیا میں انسان نے اپنی زندگی کے طور و طریقوں کو مختلف طریقوں سے اپنا لیا۔ وہ راستہ جو قرآن نے بتایا، وہ راستہ جو انبیاء نے بتایا، وہ راستے کو جو آدمی چن لیا، اپنے مقصد زندگی متعین کر لیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہا، وہ قومیں بھی دنیا میں کامیاب رہیں۔ جنہوں نے اس کتاب کو، انبیاء کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، دنیا تو ان کی مقدر ہے تو کامیابی تو ہوئی ہوگی، ہو جائے گی، لیکن اصلی ٹھکانہ جو آخرت کا ہے، اور اس ٹھکانے کے جو ہے تیاری اس نے نہیں کی تو وہ بڑا پچھتائے گا۔ دنیا میں کتنے انسان آئے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن انسانوں میں، ان قوموں میں اللہ کے پسندیدہ انسان کون ہے، اس کی طرف توجہ دیں۔ اس زمرے میں میں اور شامل ہو جائیں کہ اللہ کے پسندیدہ انسان کون ہوتے ہیں، ان کے کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیت، دو آیتیں 33 34 بار بار سنتے ہیں آیتوں کو آپ، مختلف عنوانات کے تحت، استقامت کے عنوان پر، تحریک کے عنوان پر، اقامت دین کے عنوان پر، ان آیتوں کو بار بار آپ نے سنا ہوگا اور سنتے بھی ہیں، لیکن یہ دو جامع ترین آیتوں میں ایک مقصد حیات، ایک انسانوں کی بڑی رہنمائی کی ہے، خاص کر وہ نوجوان جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت میں اللہ کے پاس کھڑے ہونے کا جواب دہی کا تصور ہے،
ان کے لیے یہ آیت جو ہے بڑی رہنمائی ہے کہ وہ ان دونوں آیتوں کو اپنے مقصد بنائیں زندگی کا، اور مقصد جب بنا کے اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ روئے زمین پر اللہ کے پسندیدہ انسان ہوں گے۔ جو اللہ کے پسندیدہ انسان ہوں گے، یقین جانیے کہ اللہ کی رحمتیں ان پر ہوتی بھی رہیں گی اور وہ کامیاب بھی ہوتے رہیں گے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، وہ شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے روئے زمین پر؟ انسانوں میں سب سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے؟ وہ انسان ہو سکتا ہے جس نے اپنی زندگی کو اپنے مقصد حیات متعین کر لیا۔ دعا الی اللہ، میں انسانیت کو ایک اللہ کی طرف دعوت دوں، ایک اللہ کا پیغام دوں، ایک اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو رہنمائی کروں۔ میں بھی اور انسانوں بھی جو آج انسانیت کن حالاتوں سے گزر رہی، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر انسانوں کا سکون غارت ہو چکا ہے۔ پریشان حال ہے انسان، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں ان کے لیے وبال جان بنتی جا رہی ہیں، اور سکون کے لیے تلاش ہے، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، عورتیں کیوں نہ ہو، جوان نہ کیوں نہ ہو، بادشاہت کیوں نہ ہو، کن حالات سے گزر رہی، روز آپ کے سامنے یہ حالات ہیں۔ ان حالات میں قرآن کی رہنمائی، قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے، ابھی بھی بیدار ہو جائیں، پلٹیں اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی کی ضمانت بھی دی، سکون بھی دیے، سکون کا بھی پیغام دیا۔ اس آیت میں کہا اس شخص سے اچھا کون ہو سکتا ہے جس نے اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کر لیا کہ میں لوگوں کو شرک سے بچاؤں، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دوں اور اچھائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور یہ بولتا نہیں ہے بلکہ کرتا ہے، کرنے کے بعد لوگوں کو بتاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اچھائیوں کا حکم دیتا ہے۔ آج اس پراگندہ حالات میں انسانوں کا سکون برباد ہو گیا ہے، انسانوں کی جانیں اتنی جا رہے ہیں جس کو انسان سوچ نہیں سکتا۔ ان حالات میں وہ نیک عمل کرے اور لوگوں کو بتائے، دیکھو انسانوں کی جانوں کی حفاظت کی اللہ کے پاس کتنی بڑی اہمیت۔ اللہ نے یہاں جو دنیا میں بھیجا ہے قتل و غارت گری کے لیے نہیں بھیجا ہے، فساد برپا کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہاں انسان کو اس واسطے بھیجا ہے کہ اس پاک زمین کو امن کا پیغام دے، انسانیت کا پیغام دے، ہمدردی کا جذبہ ہو، خود بھی عمل کرے، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مُسْلِمِينَ، اور ان حالات میں وہ ڈر کے فخر سے کہے میں مسلمان ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، اور میں فرمان برداری کہ میں اچھی بات کرتا ہوں، آپ کی سکون کی بات کرتا ہوں، آپ کے پریشانیوں کا حل کا علاج میں بتاتا ہوں، ڈٹ کے کہے کہ ان حالات میں میں مطیع و فرمان بردار ہوں۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جبکہ آدمی اللہ آخرت کا تصور اور قرآن کا مطالعہ کرے اور اس کی مٹھاس اس کے دل میں اتر جائے، اور لوگوں کو جو ہے یہ کہے کہ دیکھو میں یہ دعوت دیتا ہوں، وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مُسْلِمِينَ۔ پھر قرآن نے کہا دیکھو ان سے لوگوں، ایک آدمی برائیاں کرتا ہے، ایک آدمی اچھائیاں کرتا ہے، اچھائی اور برائی کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کبھی ایک نہیں ہوں گے۔ آپ اچھائیاں اس کا نتیجہ اچھا ہی ہوگا، کبھی نہ کبھی اس کا نتیجہ ملے گا، برائی آپ کریں گے تو برائی کا نتیجہ ضرور اس کی سزا ملے گی، اس روئے زمین پہ بھی ملے گی، مرنے کے بعد تو ملے گی، یہ دونوں کبھی ایکول نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کہا روشنی اور تاریکی ایک نہیں ہو سکتے ہیں، ضلالت اور جو ہے روشنی اور ہدایت ایک نہیں ہو سکتے ہیں، ایک آنکھ رکھنے والا ایک آنکھ نہ رکھنے والا دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اچھا نوجوان جو اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں کو بتا رہا ہے، آج ان حالات میں انسانیت کا وہ پیغام دیتا ہے
کہ انسانوں کی جانوں کی کیا اہمیت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو نیکی برابر بدی ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب ان حالات میں تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ دیکھو برائیاں ہوتی ہیں، ظلم و ستم ہوتا ہے، اسے کبھی مایوس مت ہو تم، اور جو ہے اچھائی کا پیغام دو، اچھائی کی ایک اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ قرآن نے بار بار کہا ہے، اب بھی میں تم کو کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے طرف پلٹ جاؤ، تم اپنے آپ کو ٹٹولو، اپنے خامیوں کو ٹٹولو، اپنی کوتاہیوں کو ٹٹولو، میرے طرف پلٹو، میں تمہارے حالات کو بدلتا ہوں، بدلتا رہیں۔ آپ جاہلیت کا دورہ پڑے ہوں گے، ان دنوں میں مطالعہ کرے ہوں گے، لیکن جو ہے جو مسلمان گنے چنے تھے، کیا تھی ان کے بعد؟ مصائب و آلام تھے، تکلیفیں ہوتی تھی، مشکلات ہوتے تھے، لیکن ڈٹ کے کہتے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور دیکھیے ان کے پاس تخت و تاج نہیں تھا، لیکن وہ ذلیل بھی نہیں تھے، باعزت رہتے تھے۔ وہ مخالف بھی آدمی ان کی عزت کرتا تھا، یہ کیا ایمان والے ہیں بھائی، یہ کیفیت ان کے اندر تھی۔ تو آج برائی کو بھلائی سے جو ہے ڈیفنس کرو۔ یہ دو آیتوں کے اندر جو پیغام ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ایک دائی، ایک مسلمان، چاہے وہ کسی عمر کا کیوں نہ ہو، یہ زرزمین پر وہ دائی کی حیثیت رکھتا ہے، خیر امت ہے، وہ انبیاء کے وارث ہیں، قرآن کے وارث ہیں مسلمان، اور اس زمین پر ان کی یہ ذمہ داری ہے، وہ داعیانہ کام کرے۔ سب سے پہلا کام یہ ہو کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیں، شرک کی گندگیوں سے انسان پراگندہ حالات ہے۔ دوسری بات، اس کے لیے نیک عمل کرنا ضروری ہے، خود کو عمل کریں، نیک کریں، اپنے آپ کو سکون ملتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسروں کو تعلیم۔ قرآن آپ پڑھتے ہیں بار بار، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان لانے والو، دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کرنا پڑے گا، پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ آج ہم دعوے کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل ہمارے اندر موجود نہیں ہے، عملی طور پر کوئی چیز کا اقدام نہیں کرتے ہیں، تو پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ پھر آج جو دین کے حامل ہیں، جو اسلام کو مانتے بھی ہیں، اور اس کا ثبوت دینا بھی پڑے گا کہ یہ دین کیا ہے، اور یہ دین کیا تعلیم دیتا ہے۔ یہ دین سکون کی تعلیم دیتا ہے، اور اس وقت پر یہ کام صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی اس قوم کے جو نوجوان مسلمان ہیں وہی کر سکتے ہیں کہ دیکھو امن کے لیے جو ہے ایک پیغام دے ہم، کہ دیکھو اسلام امن کا پیغام ہے، اور اسلام امن چاہتا ہے، اور اس پیغام کے اپنانے سے آپ بھی، ہم بھی، ملک بھی، دنیا کے بھی حالات سکون میں رہیں گے۔ یہ جس کو تم بدنما شکل میں پیش کر رہے ہو، مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، اس کو پیش کرنا پڑے گا۔ یہ وقت ہے جس میں ہم اپنا مورل اپنے جو ہے طریقے سے پیش کریں، تبھی ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ اور جو ہے اگر کوئی ہمارا آدمی کوئی دشمن بھی ہے، آپ کے اخلاق، آپ کا عمل، آپ کا پیغام، آپ کا کردار، آپ کی دعوت، آپ کا رہن سہن، یہ بات سے وہ آپ کا دشمن بھی دوست بن سکتا ہے، آپ کا مخالف آدمی بھی آپ کا دوست بن سکتا ہے، مخالفت میں اس کے ساتھ ہمدردی کرے وہ دوست بن سکتا ہے۔ قرآن مجید نے تعلیم دی کہ اچھا انسان اللہ کے پاس ہو۔ مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انسانوں کی تعریف کی ہے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ہم خیر الناس، اے اللہ کے رسول، انسانوں میں سب سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا پسندیدہ انسان کون سکتا ہے؟ اللہ کا سلیکٹڈ انسان کون ہو سکتا ہے؟ یقینی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے جو پیغام دیا کہ اچھا انسان میں بنوں، اللہ کے پاس آپ بنے، کہ اللہ کے پاس ہمارے چرچے ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بتائی یہ سوال پر۔ پہلا نمبر 1، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے،
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس۔ دیکھو آج تمہیں کامیاب ہونا ہے، ایک اچھے انسان بننا ہے، اس روئے زمین پر تمہاری عزت باقی رہنا ہے، اور اللہ کے پاس بھی تمہارے چرچے ہونا ہے۔ جو کتاب تمہارے لیے ہدایت کے لیے دی گئی تھی اس کتاب کے حامل بن جاؤ، پڑھو اس کو، پڑھاؤ اس کو، سیکھو اس کی تعلیمات، سکھاؤ لوگوں کے ساتھ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس، جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، اس کی تشہیر کرتا ہے، اس کا پیغام پہنچاتا ہے، اس پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، خدا کے نزدیک سب سے اچھا انسان۔ سورہ بنو اسرائیل پڑھیے آپ، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہی کتاب ہے جن لوگوں نے اس کو پڑھا، جن لوگوں نے اس پر غور کیا، جس پر انہوں نے تدبر کیا اور اس پر عمل کرے، وہ قوموں کو اللہ نے اوپر لے کر گیا۔ اور جن قوموں نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کا مطالعہ چھوڑ دیا، اور حالات جو بگڑتے ہیں تو اس وقت پر تو سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں، یہ جو دنیا کے حالات ہیں یہ کوئی بڑے نہیں ہیں، یہ قرآن نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے آلریڈی۔ یہ حالات سے، اس سے بھی کٹھن حالات سے گزرنا پڑے گا مسلمانوں۔ یہ کب معلوم ہوگا آپ کو؟ اس کا علاج بتاتا ہے قرآن، کہ قرآن پڑھو تم، سمجھو تم، تدبر کرو تم، غور و فکر تو کرو، کھولو تو سچ۔ اس واسطے سب سے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس، بیٹھتا ہے، سنتا ہے، عمل کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے مطالب کی دعا کرتا ہے، اللہ مجھے یہ دے، دعا پہ ٹائم خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی دعا نہیں کرتا ہے، اتنا وقت بچا کے قرآن پہ غور کرتا ہے، حالانکہ وہ دعا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں نہیں بھی دعا کرا میں اس کی ضرورت کو پوری کروں گا، کیونکہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ حقیقت میں جو ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ آج نوجوان الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اللہ نے ان کو سمجھ دی ہے، اللہ نے ان کو عقل دی ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت پر کچھ وقت نکال کر قرآن بھی پڑھیں، قرآن کی آیت پہ تدبر کریں۔ آپ کے پورے جتنے گھنٹے ہیں اس میں سے صرف روزانہ 10 منٹ ایک آیت پہ تدبر، کم سے کم یہ حالات جو ہو رہے اس میں قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے اور قرآن کیا بتاتا ہے ان حالات کے اوپر۔ مکی دور کو سامنے رکھیے اور یہ حالات کیسے ہوئے ہیں، اور یہ جو قتل عام ہو رہا ہے اصحاب الحدود کے واقعات پڑھیے، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، کتنے واقعات کا اس کے اندر ذکر آیا ہے، اور وہ کیسے جمے رہے، کیسا ان کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے۔ آج نجات کا جو طریقہ ہے ایک ہی راستہ ہے، وہ قرآن۔ جب قرآن پڑھیں گے، اس پہ تدبر کریں گے، اس کا امپلیمنٹ کریں گے، اس کو پھیلائیں گے، اس کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس۔ نمبر 2، خیارکم احسنکم اخلاقا، یہ بھی بخاری کی حدیث۔ اللہ کے پاس سب سے اچھا پسندیدہ انسان لوگوں میں جس کے اخلاق اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں۔ آج ہمارے اپنے آپ میں بھی غور کیجئے، آج ہمارے اخلاق کا دائرہ کیا ہے؟ ہمارا رہن سہن، بات چیت، لب و لہجہ، دوستوں کے ساتھ، گھر کے اندر، ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، کیا ہے ہمارے اخلاق کا طریقہ؟ افضل ایمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو قوم کے نوجوان دوسروں کو اخلاق سکھانے کے لیے ہی پیدا کیے گئے تھے، آج وہ اخلاق کے تعلیم کے محتاج ہو چکے ہیں۔ کیا حالات ہیں ہمارے اندر؟ گالی گلیج، اخلاق و عادات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمازوں میں ایک دعا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ، میں شک سے، الگ الگ کٹ کے رہنے سے، دل میں کھوٹ پن سے، برے اخلاق سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ بعض محدثین نے لکھا ہے آپ مغرب کے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم کو دیا آپ نے اخلاق عادات، آج کیا ہمارا معاملہ ہو گیا؟ یہی وہ اخلاق دوسروں کے اندر،
یہی اخلاق دوسرے قوموں کے اندر، ان کا رہن سہن، ان کا بات چیت کا طریقہ، پڑوسیوں کا طریقہ، لب و لہجہ، کاروبار کے اندر کیسے ترقی ہو رہی ہے؟ کیا چیز ہے؟ لوگوں میں سب سے اچھے انسان بننا ہے، اللہ کے سلیکٹڈ بننا ہے، اللہ کا پسندیدہ نوجوان آپ بننا ہے، آپ کی زندگیاں سنورنا ہے۔ ان حالات میں یہ نوجوان قوم کو دعوت بھی دیں گے، انسانوں کو دعوت دیں گے، وہ اخلاق ہی کا ایک ہتھیار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے ایک عربی شعر کے اندر، ہر بیماری ہوتی ہے اس کی دوا بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن کسی قوم کے نوجوانوں میں برے اخلاق اگر پیدا ہو جائے اس کا اصلاح کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ برے اخلاق کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کے دوست و احباب، آپ کی محفل، آپ کے راتوں کے اوقات، آپ کے جو فون، راتوں میں کہاں جا رہے، کدھر جا رہے، کہاں گپ شپ ہو رہی، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت کتنا برباد ہو رہا ہے۔ سوچئے تو، ٹھنڈے دل سے سوچئے۔ اب یہ خطبات جو ہے یہ بیان خالی بولتے نہیں ہیں، آپ کے لیے ہے۔ آپ کیسے طرح دنیا کہاں جا رہے، آپ کے حالات کیا ہیں، ہمارے قوم کے حالات کیا ہیں، نوجوانوں کے حالات کیا ہیں، راتوں میں کیا ہو رہا ہے، کتنی دیر تک جگتے ہیں، کتنا سوتے ہیں، بتائیے آپ۔ اخلاق عادات کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بعد سمجھنے کے بعد سب سے اچھا انسان کون ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ نمبر 3، خیارکم احسن خضائی رد الخرز۔ یہاں بھی ایک بڑی اچھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان معاشی حیثیت سے جب زندگی گزارتا ہے تو معاشی حیثیت میں نشیب و فراز آتے ہیں۔ کسی کی زندگی بڑی اچھی ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی ہے، کسی کے عیش و آرام کی چیزیں ہوتی ہیں، کسی کی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دین نہ ہو، ایک طالب علم سوچتا ہے کہ اس کی عیش و آرام اتنی اچھی ہے، میں بھی ویسی ہی پیسہ کروں۔ بعض کے پاس ہزاروں روپے کے چیزیں ہوتی ہیں، بعض کے پاس نہیں ہوتی ہیں۔ یہ دونوں میں فرق محسوس کرنا پڑے گا کہ ہماری کمائی کے ڈھنگ الگ ہیں۔ ہم جو کماتے ہیں اس میں حلال حرام بھی ہوتا ہے، دوسروں کے پاس یہ کیٹیگری اڑ جاتی ہے تو یقینی بات ہے کہ پیسے آ جاتے ہیں۔ اور جو ہے حلال کمائی، اس میں تھوڑی کم ہوتی ہے حلال کمائی کا پیسہ، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ناجائز کمائی بہت ہوتی ہے اور جو اس میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں، سکون غارت ہوتا ہے۔ پیسہ حلال ہو، اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کے تحت قرض اگر لے لیتا ہے اور اس کو بڑی فکر ہوتی ہے قرض کی ادائیگی کیسا کروں میں، یہ بھی اللہ کا پسندیدہ انسان۔ ایک حدیث میں آتا ہے 2 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے مدد کرنے کی فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غائبانہ بھی مدد ہوتی ہے۔ ایک وہ آدمی جس کی بچی جوان ہو گئی ہے، اسے فکر ہوتی ہے کہ میں جلدی بچی کی شادی کروں، اس سے کوئی بری حرکت سرزد نہ ہو، یہ فکر میں رہتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ یہ ایک آدمی قرض لیا ہے اور رات دن اسے فکر ہوتی ہے میں اس کا قرض کیسے جلدی ادا کروں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آدمی قرض لے لے، نیت ہی اس کی ڈبانے کی ہو، نہ دینے کی ہو، خدا نخواستہ موت واقع ہو جائے، اگر وہ نہ دیا، نیت نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی روح زمین و آسمان پر معلق رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرضدار نماز پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے اس کا کوئی قرض ہے کیا؟ کوئی صحابی کہتے تھے کہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے اس کا قرضہ ہے، کوئی دینے والا تیار ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے تھے۔ اور کبھی کوئی آدمی کا قرض ہے، اس کا کوئی دینے والا نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صحابی کو پڑھا لو بول دیتے تھے۔ سوچیے آپ کتنا بڑا ہے، اور یہ اللہ کے پسندیدہ انسان ہے۔ قرض لینا، قرض ضرورت پڑتی ہے، کبھی نہیں بول کے نہیں ہے، لیکن اس کو ادائیگی کی فکر ہو۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، نوجوان ساتھیو، ان حالات میں قرآن کا مطالعہ کریں، اپنے اخلاق میں تبدیلی لائیں، اپنے زندگی کے عزائم کو نیک اچھے بنائیں۔ آج دنیا کو کیا ضرورت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کی فکر کریں۔ یقین اللہ تعالی ہمارے دنوں کو پلٹے گا، ہم ہی کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے اور اس دین پہ چلنے والے نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، وہ کامیاب ہی کی طرف جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے
اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ساری دنیا میں امن نصیب فرما، ہمیں متحد بنا، ہمارے دلوں کے کدورتوں کو دور فرما، اے اللہ انسانوں کو امن و نصیب سکون نصیب فرما، ہر قسم کی بیماریوں اور وباؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما، آمین وآخر الحمدللہ۔